لیکن میرے پاک پیغمبر نے سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ کون سے ماحول میں بات کی ہے؟ وہ ماحول جہاں پہ زندہ بیٹی کو درگور کیا جا رہا تھا، وہ ماحول جہاں پہ باپ کے انتقال کے بعد ماں کو بھی میراث میں تقسیم کر رہے تھے، وہ ماحول جہاں پہ نوجوان بہن کو خوبصورت کپڑے پہنا کر، بناؤ سنگار کروا کر، چوک چراہے پہ کھڑا کر کے اس کی عزت کی بولیاں لگائی جا رہی تھی، عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ میرے پاک پیغمبر نے اس ماحول میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ، فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان لکم علی نسائکم حقا، تمہارا تمہاری عورتوں پہ حق ہے، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور ان عورتوں کا تم پر حق ہے۔ فرمایا تمہارا تمہاری بیویوں پہ، عورتوں پہ حق، اور ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ جو ایک کا حق ہے وہ دوسرے کا فرض ہے، جو دوسرے کا حق ہے وہ پہلے کا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا زبردست نظام دیا، بیوی کے حقوق مرد پہ عائد کیے کہ بیوی کے نان نفقے کا، کھانے پینے کا، اس کے سکنا رہائش کا، اس کی ضروریات کا ذمہ دار اللہ نے مرد کو ٹھہرایا ہے۔ یہ بیٹی ہے تو اس کے کپڑے، اس کی چادر، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے مکان، اس کی رہائش، اس کے ضروریات کا ذمہ دار اس کا باپ ہے۔ باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، کما نہیں سکتا، پھر نوجوان بھائی پہ اس کے حقوق ہیں، اور وہ اس نوجوان بھائی کا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے نا، ایسے نوجوانوں تمہارے اوپر تمہاری بہنوں کے بھی حق ہیں، تمہارے فرض ہیں۔ جیسے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایسے ہی عورتوں کے بارے میں، بیٹیوں کے حق کے بارے میں، بہنوں کے حق کے بارے میں، ماں کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹے جوان ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، گھر میں بوڑھی دادی ہے، اس کی نانی ہے، اس کے حقوق ہیں اس پر، وہ اس کے فرض ہیں۔ اللہ نے ایک کا حق بنایا، دوسرے کا فرض بنا دیا۔ جو دوسرے کا حق ہے وہ پہلے کا فرض ہے۔ بیوی کے حقوق خاوند پہ ہیں، خاوند کے حقوق بیوی پہ ہیں۔ جو خاوند کا حق ہے وہ بیوی کا فرض ہے، جو بیوی کا حق ہے وہ خاوند کا فرض ہے۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ کھانا پینا، کپڑا، لباس، مکان، یہ اس کے حقوق ہے، خاوند دے گا، اس کا فرض ہے۔ اور خاوند کے حقوق کیا ہیں؟ کہ بیوی بچوں کی تربیت کرے گی۔ کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ تربیت کرے گی۔ کیا کرے گی؟ تربیت کرے گی۔ بیوی کا سب سے بڑا فرض جو ہے، جو اس خاوند کا اس بیوی پہ عائد ہوتا ہے، وہ تربیت ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کرے گی، ان کی اخلاقی تربیت کرے گی۔ لیکن افسوس ہے آج ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے فرض کی طرف نہیں آتے۔ فرض کی طرف بیوی کہہ رہی میرا خاوند میرے حق نہیں پورا کر رہا، خاوند کہہ رہا ہے میری بیوی میرے حقوق نہیں پوری کر رہی، ماں کہتی ہے میرا بیٹا میرے حق نہیں پورا کر رہا، بیٹا کہتا ہے میرا باپ اور میری ماں میرے حقوق نہیں دے رہا ہے۔ سارا جو یہ انتشار اور خرابی اور یہ بدامنی ہے، یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے حق کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے۔ کوئی ایسا ہمیں نہیں ملا جو اپنے فرض کی بات بھی کر رہا ہو نا، میرے اوپر بھی کوئی فرض ہے، بیٹے تو اپنے فرض کو ادا کر، ماں اپنی فرض کو ادا کرے، باپ اپنے فرض کو ادا کرے، ہر ایک اپنا فرض ادا کرے، دوسرے کا حق آٹومیٹکلی ادا ہوگا، دوسرے کا حق آٹومیٹکلی کیا ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک آنکھ کو بند کر دیتے ہیں جس سے ہمیں فرض نظر آئے، اور وہ آنکھ کھولتے ہیں جس سے ہمیں حق نظر آئے کہ میرا یہ حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال بتا دیا اصلاح کی، فرمایا مردو تمہارا تمہاری بیویوں پہ حق ہے، لیکن ان کے بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اور پھر یہاں تک بتا دیا، فرمایا کبھی ان بن جائے گی، گھر میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، تو مہنے ہو جائے گی، تو آپ نے ڈائریکٹ 1 2 3 فارغ نہیں کرنا۔ پھر آتے ہیں ہمارے پاس مولوی صاحب، میں نے تو غصے میں یہ کہہ دیا، جا فارغ۔ کوئی راہ ہے کہ نہ؟ کوئی راستہ ہے نہیں؟
تینوں گولیاں مار دی، پھر کہہ رہا ہے کہ میرے لیے راستہ ڈھونڈو. ہم کہاں سے راستہ ڈھونڈیں؟ ہمارے پاک پیغمبر نے حجۃ الوداع میں بتایا بیویوں کے تمہارے اوپر حق، تمہارے ان پہ حق ادا کرو. اگر اونچ نیچ ہو جائے، غصہ آ جائے، فرمایا کیا کرنا ہے؟ پہلے ہی سے ڈنڈا لے کے پٹائی نہیں کرنی، پہلے ہی سے سخت اقدام نہیں کرنا. فرمایا فَإِذُوهُنَّ، فرمایا انہیں نصیحت کرو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ نصیحت. ایک نصیحت ہوتی ہے، ایک فضیحت ہوتی ہے. فضیحت کہتے ہیں رسوا کرنے کو، نصیحت ہمدردی کے ساتھ دوسرے کے اصلاح کرنے کا نام نصیحت ہے. جیسا آپ کا بیٹا ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، آپ کی طرف جا رہا ہے، گرنے والا ہے، ننگی تاروں کو چھو رہا ہے، آپ کس جذبے سے اس بچے کی جان کو بچانے کے لیے کودو گے؟ اس جذبے کے ساتھ جب دوسرے کی خیرہائی کے لیے بات کرو، اسے نصیحت کہتے ہیں. اگر آپ نصیحت کا لفظ استعمال کر کے پہلے اسے صلواتیں سناتے ہیں، اس کی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تو ہے ہی ایسی، اس کے بعد پھر اسے میٹھے بول سے اس کے دل کو رام کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم اس بیوی کے دل سے خاوند کی ویلیو اور محبت نکل جائے گی. حضور نے کیا فرمایا؟ اونچ نیچ ہو جائے، فرمایا فَإِذُوهُنَّ، فرمایا نصیحت کرو. کیا کرو؟ سمجھاؤ اسے. وہ بھی انسان ہے نا، کبھی اسے غصہ آئے گا، آپ خاموش ہو جاؤ، برداشت کرو. کبھی آپ کو غصہ آئے، وہ کانوں میں انگلیاں رکھ دے، سنیں. جب ماحول ٹھنڈا ہو جائے پھر ایک دوسرے کو سمجھا لیا کرو. فرمایا اگر نصیحت سے نہیں سدھرتی، فرمایا دوسرا آپشن پھر یہ کرو، فرمایا انہیں ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو، ان کو ان کے بستر پہ چھوڑ دو، ان کے قریب مت جاؤ. اب اگر حیادار عورت ہے، خدا کا خوف ہے، خاوند کے حقوق کو جاننے والی ہے، اس کے لیے موت ہے، وہ جا کے منت کرے گی، اس اپنے خاوند کو منائے گی، یوں یہ رشتہ دوبارہ جڑ جائے گا، یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی. ایک دو دن ایسا کرنے سے. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو شریعت نے پھر تیسرا آپشن یہ دیا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کی ذرا تھوڑی سی آپ اسے مار کٹائی کر سکتے ہو، لیکن حضور نے ایک لفظ وہاں پہ ارشاد فرمایا وہ ہلکی ہو، جسم پہ اس کے نشان نہ پڑے، تربیت اور اصلاح کے لیے ہو، ایسا نہ ہو کہ غصہ نکالنے کے لیے ہو.